نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، سامعین کرام، یہ پرنور محفل جو آپ حضرات نے سجائی ہے، نکاح کے عنوان پر یہ مجلس بلائی گئی ہے. رب ذوالجلال ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو اور دین کی نسبت پر جو باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں کو ہمارے حق میں مفید تر بنا دے. رات زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور آپ خصوصیت کے ساتھ جلسے کی مجلس میں نہیں، نکاح کے عنوان پر آپ کو بلایا گیا ہے تو آپ کا دماغ کہیں اور ہو. اگر خصوصیت کے ساتھ جلسے کے لیے آپ حضرات کو بلایا گیا ہوتا تو مکمل آپ ذہنی اعتبار سے تیار ہوتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یعنی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حافظ جی کا. ایک حافظ جی کو دعوت دی گئی، وہ دعوت میں تشریف لے گئے تو جب دعوت سے فارغ ہو کر واپس آنے لگے تو ان کے ساتھ ایک خادم تھا. اس حافظ جی کے ساتھ تو راستہ جیسے جیسے گزر رہا تھا، آگے چلتے ہوئے ایک گڈھا ملا، کھائی ملی. تو خادم نے کہا حافظ جی کھائی. تو حافظ صاحب نے کہا، حافظ جی نے کہا ہاں بیٹے خوب کھائی. جب گڈھے کے اور قریب ہوئے تو اس بچے نے کہا، خادم نے کہا حافظ جی کھائی؟ کہا ہاں بے خوب کھائی. جب اور قریب ہو گئے حافظ جی اور پاؤں گڈھے میں چلا گیا تو کہا ابے کمبخت تمہیں کہنا چاہیے تھا گڈھا، تو کہتا ہے کھائی. تو بزرگوں اور دوستوں، ہر طرح کے علم کی اور ہر طرح کے فن کی ضرورت ہوتی ہے. تو کھائی اور گڈھا دونوں ایک ہی چیز ہے. لیکن حافظ جی نے سوچا کبھی دعوت سے میں آ رہا ہوں اور پوچھ رہا ہے کھائی، تو میں نے کہا کہ ہاں بیٹے خوب کھائی. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، علم ہمارے معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، چاہے جس طرح کا بھی علم ہو، ہر طرح کے علم کی ضرورت ہمارے معاشرے اور سماج کو. آج بڑا المیہ یہ ہے
کہ ہم نے رواجی چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے، رواج کو ہم نے دین تصور کر لیا ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا علم حاصل کرتے نہیں ہیں اور رواج کو ہم دین بنا لیتے ہیں۔ آج ہم لڑکی کے گھر میں موجود ہیں، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی کے گھر میں موجود ہیں، یہ جلسے کے عنوان پر میری حاضری ہوئی ہے، میں شادی میں نہیں آیا۔ لڑکی کے گھر شادی کے موقع پر کھانے کی دعوت قبول کرنا یہ سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ ہم سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ریت اور رواج تو بہت دنوں سے چلتا آ رہا ہے، اب تھوڑا رویہ بدل کر بھی دیکھیں۔ ہم ریت اور رویے کو بدل کر کے بھی دیکھیں۔ یہ جو ازدحام اور یہ جو بھیڑ آئی ہے، شادی کے نام پر آئی ہے، جلسے کے نام پر آئی، کس کے گھر آئی ہے؟ لڑکی کے گھر آئی ہے۔ لڑکی کے گھر دعوت کھانا شادی کے عنوان پر یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے شادی کیسی ہونی چاہیے؟ مسجد میں آپ نکاح کر دیجئے اور رخصت کرا کر کوئی عورت آ جائے اور وہ ساتھ لے کر کے چلی جائے، یا اور کوئی ایک دو ہوں باپردہ ہو کر کے لڑکی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائے اور آپ ان کو رخصت کر دیں، ان کے بھائی ہوں یا کوئی اور ہوں جو محرمیت کا تعلق رکھتے ہوں، آپ رخصت کر دیجیے۔ پھر لڑکے والے ولیمہ کریں، آپ خوشی سے یہ بھیڑ لگا لیں، یہ ازدحام اور یہ بھیڑ آپ خوشی سے لگائیں اور کھائیں اور کھلائیں۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ ہم سنت کو زندہ نہیں کریں گے تو یہ تو طریقہ زمانے سے چل رہا ہے، ذرا اس طریقے کو بدل کر کے۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنائیں گے تو یاد رکھیے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ نہیں بدلے گا۔ اور اسی پر علامہ اقبال نے کہا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ آج ہم شریعت کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہم شریعت کو جب نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیے ہم زوال پر چلے جائیں گے اور جا چکے ہیں، ہم بربادی کے گڈھے میں جا چکے ہیں۔ بربادی کے گڈھے سے نکلنے کا آپ کے پاس علاج کیا ہے؟ آپ کے پاس علاج کیا ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں مانو گے تو تمہاری جگہ پر ہم دوسری قوم لے آئیں گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے، جس قرآن کے ہزاروں کروڑوں حفاظ۔ وہ قرآن کہتا ہے جس قرآن کو بھی آپ نے تراویح میں سنا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں مانو گے تو تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آئیں گے۔ اگر ہم اللہ کے احکام کو نہیں مانیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانیں گے، اللہ ہم کو ملیا میٹ کر دے گا۔ تو ہم ایسے موقع پر سوچیں کہ یہ شادی کا موقع ہے تو شادی کے موقع پر آقائے مدینہ تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ کیا عالم، کیا غیر عالم، کیا جماعتی، کیا غیر جماعتی، سب اس کے اندر ملوث ہیں کہ خلاف سنت اس معاملے کو انجام دیا جا رہا ہے، ہم کب سمجھیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی خرافات ہو رہی ہیں، ان تمام خرافات کو ختم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
معاشرے کو جب تک آپ نہیں بنائیں گے، معاشرے کو جب تک آپ نہیں سنواریں گے، اللہ کی رحمت آپ پر نازل نہیں ہوگی، اور زحمتیں، آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اوپر سوار ہوتی جائیں گی، اور آپ سوچیں گے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر کیوں نہیں آ رہی۔ ہم خلاف سنت کام کرتے چلے جائیں، اللہ کے حکموں کے خلاف کام کرتے چلے جائیں، اور یہ سوچیں گے کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برسات بن کر کے آئیں گی۔ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سنبھلیے اور سمجھیے، سمجھنے کا وقت ہے اور ماننے کا وقت ہے۔ اجتماعی توبہ کیجیے، انفرادی توبہ کیجیے، معاشرے کو سدھاریے، اور ایسے موقع پر ہماری کمیٹیاں مسجدوں میں مسجد وار جماعت کے ساتھی وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر کے مشورہ کریں کہ ہم اس فریضے کو، اس سنت کو کس طرح سے انجام دیں کہ معاشرے پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو، خیر و برکت کا نزول ہو۔ یہ بیٹیاں ایک زمانہ تھا معاشرے پر بوجھ تھی، معاشرہ ان کو زحمت سمجھتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ان کو جینے کا حق سماج اور معاشرے میں نہیں تھا۔ لڑکیاں جنم لیتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کے گھر لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، غصے کے مارے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا کہ ہمارے گھر لڑکی کیوں پیدا ہو گئی، غصے میں بھر جاتا۔ ایسا زمانہ تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، ہم سے بڑا قصور ہو گیا ہے، ہم سے بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ آقا نے فرمایا قصور کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں نے اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا۔ میں سفر میں جا رہا تھا، میں نے اپنی شریک حیات سے کہا کہ لو یہ رقمیں، تمہارے بطن سے اگر لڑکا پیدا ہو اس کی تعلیم پر خرچ کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ گاڑ دینا۔ میں جب سفر سے واپس آیا، اپنی شریک حیات سے حالات معلوم کیے، کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، زندہ گاڑ دیا، آپ کا حکم تھا زندہ گاڑ دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں سفر سے آیا تو میں نے حالات معلوم کیے، میری بیوی نے یہ جواب دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی آئی، میرے گھر میں داخل ہوئی، وہ بڑی بھولی بھالی نرالا چہرہ، میں نے دیکھا تو مجھے پیار، اس کو قریب بلایا، اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، محبت بھرا ہاتھ پھیرا۔ تھوڑی دیر تک میری بیوی دیکھتی رہی اور اس سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ تو میری شریک حیات نے کہا کہ میرے سرتاج، یہ آپ ہی کی لاڈلی ہے۔ میں نے باتوں کو چھپا دیا کہ شاید آپ غصے میں لال پیلا ہو جائیں اور مجھ پر برس پڑیں، اس لیے میں نے معاملے کو چھپایا، لیکن جب دیکھا کہ آپ کی نظروں میں پیار ہے اور آپ کا ہاتھ، پیار بھرا ہاتھ اس کے اوپر پھر رہا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ میں حقیقت کو ظاہر کر دوں، تو میرے سرتاج، یہ آپ کی لاڈلی ہے، لختے جگر ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر تک تو پیار کا ہاتھ میں پھیرتا رہا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد زمانے جاہلیت کے حالات نے میرے دل پر ہتھوڑے برسانا شروع کر دیے، میرا دل دھڑکنے لگا، میں کسی کو اپنے گھر میں داماد کہہ کر کے بلاؤں گا، میں کسی کو داماد کہوں گا، یہ تو میری توہین ہے، معاشرے میں میری جگ ہنسائی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے پھاوڑا لیا اور بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چل تیری نانی کے گھر تجھے پہنچا دیتا ہوں، اور لے کر اپنی بچی کو میں کنارے چلا گیا، جنگل کے کنارے گیا اور گڈھا کھودنے لگا۔ جب گڈھا کھود رہا تھا، گرد و غبار اڑ رہے تھے، میری لاڈلی میرے قریب آ کر کے میری داڑھی پر، میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتی تھی اور گرد و غبار کو جھاڑتی تھی، لیکن یا رسول اللہ
میرے ظالم دل نے اس وقت بھی رحم نہیں کھایا اور میں گڈھا کھودتا چلا گیا. وہ آتی میرے کپڑے کو جھاڑتی, میری داڑھی پر ہاتھ پھیرتی, میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اور گرد و غبار کو جھاڑتی, لیکن مجھے رحم نہیں آیا. گڈھا تیار کر کے اپنی لاڈلی کو اس گڈھے میں نے ڈالا. میری لاڈلی کہتی رہی کہ ابو جان مجھ پر یہ کیا ظلم کر رہے ہیں, یہ مجھ پر کیا ظلم کر رہے ہیں, آپ مجھے چھوڑ دیجیے, جنگل میں پتیاں چبا کر کے میں زندگی بسر کر لوں گی. آپ نے تو کہا تھا کہ نانی کے گھر لے جا رہا ہوں, آپ نے جھوٹ بولا. مجھے اسی جنگل میں چھوڑ دیجئے, میں پتیاں چبا کر کے زندگی بسر کر لوں گی, آپ کے گھر نہیں جاؤں گی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میری لختے جگر کی زبان سے موتی جیسے پھول نکل رہے تھے, لیکن میرے ظالم دل نے ترس نہیں کھایا, رحم نہیں کھایا, اور میں نے اس کو زبردستی قبر کے گڈھے میں ڈال کر مٹی کا ڈھیر اس کے اوپر ڈال دیا, اور وہ چیختی اور چلاتی رہ گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بستر ہے, میری رات ہے, کئی دنوں سے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ وہ لڑکی خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے حضور اللہ کا دربار ہوگا اور تیری حاضری ہوگی, میری حاضری ہوگی, میں تیرا دامن پکڑوں گی کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا, میرا کوئی ظلم نہیں تھا, میرا کوئی جرم نہیں تھا, تو نے مجھے بے قصور زندہ زمین میں گاڑا ہے, میں تجھے نہیں بخشوں گی. کئی رات سے مجھے خواب میں وہ بچی آتی ہے اور مجھے دھمکی دیتی ہے, یا رسول اللہ میرے قصور کو معاف کر دیجیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی اشکبار ہو جاتی ہیں, آپ رونے لگتے ہیں, ہچکیاں بڑھ جاتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں پر اتنا زبردست ظلم ہوتا تھا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, اسلام آیا, اسلام نے عورتوں کو معاشرے میں جینے کا حق دیا. عورتوں کو معاشرے میں وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا, لیکن قرآن نے اعلان کیا للذکر مثل حظ الانثیین, کہ مردوں کو بھی حصہ ملے گا, عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا. اسلام آیا, اسلام نے عورتوں کو حق دلایا, اسلام نے عورتوں کو حق دلایا. آج پھر وہ زمانہ آ گیا کہ لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے, آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتا کرتے ہیں کہ میری بیوی کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر پتا چل جائے کہ لڑکی ہے تو دوائیں دے کر یا اور کسی حربے سے اس حمل کو ضائع کیا جاتا ہے. یہ بھی قتل کے حکم میں, یاد رکھیے یہ بھی قتل کے حکم میں. تو معاشرے کو ہمیں بنانا ہے, وقت طویل نہیں ہے کہ میں آپ کی سما خراشی کروں. خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کے لیے فکر مند ہو جائیں, ہم اپنی شادیوں کی تقریب کو سادی بنائیں اور سنت رسول کو اپنا کر کے تو دیکھیں. ان اللہ لا یحب المسرفین, شادیوں کی یہ فضول خرچی, یہ اسراف, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو اللہ کی دی ہوئی دولت کو, اللہ کے دیے ہوئے مال کو بیجا خرچ کرتے ہیں وہ مبذر ہیں. اللہ تبذیر کرنے والوں کو, اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وہ شیطان کے بھائی. علماء بھی ہیں, جماعتی ہیں, غیر جماعتی ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, سبھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. ذرا سمجھیں تو معاشرے کو سمجھیں اور معاشرے کو بنانے کی فکر کریں, اور مشورے کے ذریعے محلے میں کمیٹی بیٹھ جائے, مسجد وار جماعت کے ساتھ ہی بیٹھ کر کے طے کریں کہ شادی کی تقریب کو ہم کیسے انجام دیں, شادی کی تقریب کو ہم کیسے انجام دیں. اگر آپ یوں ہی من موجی والا کام کرتے رہے تو آپ کرتے رہیے. علامہ اقبال نے کہہ دیا ہے, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. نوجوانوں کو اس میں آگے آنا ہوگا کہ وہ اپنے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے کوشش کریں کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائیں, انہی سے انقلاب ہوگا. اگر ہمارے نوجوان ہوش میں نہیں آئے تو یاد رکھیے مٹنے کا وقت آپ کا آ گیا. ہوش میں آ جائیے, مٹنے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ آپ شریعت کو مٹا رہے ہیں, اللہ آپ کو مٹائے گا. آپ اللہ کے رسول کی سنت کو مٹا رہے ہیں, اللہ آپ کو مٹائے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ 313 تھے, لرزتا تھا زمانہ, آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے.
وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، سنت کو پکڑا، شریعت کو پکڑا، قرآن کے دامن کو تھاما، اللہ کے رسول کی سنت پر اپنے آپ کو مٹا دیا، فنا کر دیا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا۔ ہمارے نوجوان چاہتے ہیں کہ نہیں بارات جائے گی، بارات کے رواج کو ختم کیجئے، نہیں ختم کریں گے اللہ ختم کر دے گا۔ بارات کے رواج کو ختم کیجئے اور لڑکیوں کے گھر کی دعوت کو ختم کیجئے کہ لڑکیوں کے گھر میں دعوت نہیں کھائیں گے شادی کے موقع پر، ولیمہ کریں گے، ولیمہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، ولیمہ کریں گے، ولیمے کا جو فریضہ ہے اس کو انجام دیں گے، بخوشی انجام دیں گے، لیکن اس میں بھی اسراف سے، فضول خرچی سے بچیے۔ ہمارے سماج میں کتنی بن بیاہی لڑکیاں ایسی پڑی ہوئی ہیں کہ سامانوں کی بنیاد پر اور جہیز کی بنیاد پر آج ان کی نعشیں، ان کی لاشیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمارا نوجوان جب تک کہ قرآن کے دامن کو نہیں تھامے گا اور قرآن کو نہیں پڑھے گا، قرآن کو نہیں سمجھے گا، شریعت کو نہیں سمجھے گا، انقلاب نہیں آئے گا، انقلاب نہیں آئے گا۔ نوجوان کو قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن سمجھنا پڑے گا، شریعت سمجھنی پڑے گی، اللہ کے رسول کی سنت کو تھامنا پڑے گا، انجام دینا پڑے گا، اور اگر نہیں سمجھو گے تو اللہ کھیرے اور ککڑی کے طریقے سے تم کو کٹوا دے گا۔ صاف لفظوں میں کہتا ہوں، یہ شریعت چھوڑنے کا نتیجہ ہے، سنت چھوڑنے کا نتیجہ ہے، قرآن چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ شادیوں کی یہ فضول خرچیاں، یہ ڈیکوریشن اور یہ بے جا اسراف اور تبذیر اور یہ خرچ، ان ساری چیزوں کو آپ چھوڑیے اور مشورہ کر کے سادگی کے ساتھ شادی کیجئے۔ سماج میں جو بن بیاہی لڑکیاں بیٹھی ہیں، آپ ان کی شادیوں کا بندوبست کیجئے۔ اور یہ جہیز کے سامان آپ اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو دیجئے، لیکن آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ اسی شادی کے موقع پر گاڑی بھر کر کے اگر سامان بھیجیں گے تو وہ لڑکیاں جن کی شادیوں کا بندوبست نہیں ہو رہا ہے، ان کی نظریں تک رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا بھی انتظام ہوتا تو ہماری بھی شادی ہو جاتی۔ آپ اپنی بیٹی کو کولر، فریج، واشنگ مشین، پنکھے، اے سی، یہ سارے سامان مت دیجئے، آپ اس کے کھاتے میں 3 لاکھ 4 لاکھ جو دینا چاہتے ہیں اس کے کھاتے میں ڈال دیں۔ دونوں میاں بیوی مل کر کے وہ طے کریں گے کہ کس چیز کی ضرورت ہے، ہم اپنے گزر بسر کے لیے وہ چیزیں خرید لیں گے۔ آپ گاڑی دکھلاتے ہیں کہ ہم نے اتنا سامان دیا، ہم نے اتنا سامان داماد کو دیا، اور کل جب اس شادی کی لعنت آپ کے اوپر پڑے گی، دونوں میں جب بگاڑ ہوگا تو آپ لسٹ دکھائیں گے، ہاں 3 لاکھ روپیہ دیا تھا، جلدی وہ 3 لاکھ روپیہ تم یہاں لا کر کے اگلو اور نہیں تو تمہارا گلا کاٹ۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا ہے نا۔ آپ اگر داماد کو دے رہے ہیں، اگر داماد کو آپ دے رہے ہیں تو آپ دی ہوئی چیز تھوک کر کے کیوں چاہتے ہیں؟ وہ مر گیا یا طلاق دے دیا، اس کو دیا آپ نے، وہ چیز ختم ہو گئی، پھر کیوں واپس لیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی لڑکی کو دیتے ہیں، اس لیے واپس لیتے ہیں۔ جب واپس لیتے ہیں آپ نے لڑکی کو دیا ہے تو آپ دکھلانے کے لیے، معاشرے کو بگاڑنے کے لیے، سماج کو خراب کرنے کے لیے ہزاروں کے سامنے یہ سامان مت دیجیے، آپ مت دیجیے۔ لڑکی کے کھاتے میں وہ پیسہ ڈال دیجیے، کوئی نہ دیکھے کہ اتنا سامان لڑکی کو دیا ہے۔ دونوں میاں بیوی مل کر کے طے کریں گے، ہاں ہمیں ضرورت ہے سائیکل کی تو سائیکل لے کر کے کام چلا لیں گے، ضرورت ہے موٹر سائیکل کی تو موٹر سائیکل لے کر کے ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائیں گے، ضرورت ہے ہم کو پلنگ اور مسہری کی تو لے لیں گے۔ لیکن دکھلانے کے لیے کہ غریب لڑکیاں، مسکین لڑکیاں، محتاج لڑکیاں جو شادیوں کے لیے پریشان ہیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے۔ سب کی مدد کے لیے آپ ہاتھ بڑھائیں اور ایسی تنظیم بنائیں، ایسی جماعت بنائیں، ایسا حربہ اختیار کریں کہ ہم سب کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام کریں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم تو بہترین امت ہو، اخرجت للناس۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اخرجت للمسلمین، مسلمانوں کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے، نہیں، کہا اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم کو پیدا کیا گیا۔ لام برائے نفع ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے ضرورت پڑے گی کہ اگر غیر مسلم حقدار ہے آپ اس تک پہنچیے، عیسائی ہے اس تک پہنچیے، اگر کوئی سکھ ہے اس تک پہنچیے، چاہے ہمارے
محلے میں ہماری بستی میں کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس تک پہنچیے، اس کی ضرورت کو پورا کیجیے۔ اخرجت للناس، آپ کو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا، آپ لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام کیجیے۔ آپ نے اپنا فریضہ بھلا دیا، آپ کے اوپر آفتیں آئیں، آپ شریعت کو تھامیے، سنت کو تھامیے اور اللہ کے احکام کو جبڑے سے پکڑیے، ورنہ تو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، نہیں مانو گے تو تم کو مٹا ڈالیں گے، تم کو کاٹ ڈالیں گے، تم کو برباد کر دیں گے اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے۔ جیسے ہسٹری کے اندر موجود ہے کہ جب مسلمانوں نے سنت کو، شریعت کو، احکام الہیہ کو اور احکام قرآن کو جب چھوڑا ہے تو تاتاریوں کو اللہ نے غالب کر دیا اور عراق کے اندر ایک دن کے اندر 18 لاکھ انسانوں کا قتل ہوا ہے۔ ہمارا نوجوان ہسٹری پڑھے، اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کرے، نوجوان وہ پڑھے اسلامیات کو پڑھ کر کے دیکھے کہ ہمارا ماضی کیا تھا اور ہمیں مستقبل کو کیسے تعمیر کرنا ہے۔ آپ پڑھیے، آپ کو کسی بھی گیان اور شکشا سے منع نہیں کیا گیا، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، وکیل بنیے، لائر بنیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ قرآن کا علم حاصل کیجیے۔ 700 سال مسلمانوں کے عروج کے تھے کہ مسلمانوں نے ہی دنیا کو یہ سائنسی ترقی دی ہے۔ یہود سے پوچھئے، نصارہ سے پوچھئے، انہوں نے ہمارے قرآن سے سائنس کے حقائق کو معلوم کیا۔ آج ہم نے قرآن کا مطالعہ چھوڑا، ہمارا نوجوان صرف دنیاوی تعلیم کا دیوانہ ہے، وہ قرآن کے حقائق کو نہیں سمجھتا، قرآن کے معنی کو نہیں سمجھتا، قرآن کے الفاظ کو نہیں سمجھتا، قرآن کے الفاظ کو نہیں پڑھتا۔ آج ہم پیچھے ہو گئے، آج دنیا آگے ہو گئی۔ 700 سال مسلمانوں کا عروج کا تھا، تو جب سنت اور شریعت کو مسلمانوں نے چھوڑا، ان کی لڑکیوں نے چھوڑا، ان کی عورتوں نے چھوڑا، حجاب کو چھوڑا، پردے کو چھوڑا، بے پردہ ہو کر مارکیٹوں میں، بستیوں میں، شہروں میں پھرنے لگی، اللہ رب العزت نے تاتاریوں کو غالب کیا۔ اور تاریخ پڑھیے، 800 سال اسپین کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی تھی، لیکن جب سنت، شریعت، قرآن اور احکام الہی کا جنازہ مسلمانوں نے نکالا تو قوم تاتار کو اللہ نے غالب کیا، اور قوم تاتار نے مسلمانوں کو وہ کاٹا ہے، کھیرے اور ککڑی کے طریقے سے وہ گت بنائی ہے کہ تاریخ بھی حیران ہے کہ مسلمانوں کا جب قتل عام ہوا تو دریائے دجلہ کا پانی لال ہو گیا، اور جب وہاں کی لائبریریوں کو جلایا گیا اور اس کے راکھ کو دریائے دجلہ میں ڈالا گیا تو دریائے دجلہ کا پانی بھی کالا ہو گیا۔ یہ تاریخ پڑھیا۔ اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اور پھر کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ تاتاریوں نے قتل عام کیا، ایک دن میں 18 لاکھ انسانوں کا قتل کیا۔ پھر اللہ نے جمال اللہ نامی شخص کو تاتاریوں ہی میں سے اس شخص کو ہدایت دی اور اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی جو 1920 کے اندر پھر ختم ہو گئی۔ ایک تاریخ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر ہم بیٹھیں اور ٹھنڈے دل سے ہم مشورہ کریں، فیصلہ کریں کہ ہم اپنی تقریبات کو کتنے اختصار کے ساتھ، کتنی سادگی کے ساتھ انجام دیں کہ ہماری شریعت بھی زندہ رہے اور ہمارا حوصلہ بھی بلند ہو۔ تو آپ یہ بھیڑ لڑکیوں کے ہاں مت لگائیے، بارات مت لے جائیے، جہیز کے سامان کو دکھا کر کے مت دیجیے، جہیز کا مطالبہ مت کیجیے۔ اگر لڑکا مانگتا ہے تو خدا کی قسم وہ سور وہ خنزیر کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر لڑکا موٹر سائیکل کا مطالبہ کرتا ہے، خنزیر کا مطالبہ کرتا ہے۔ لڑکا اگر سامانوں کا مطالبہ کرتا ہے، وہ خنزیر اور سور کا مطالبہ کرتا ہے۔ لڑکے کا کوئی حق نہیں۔ نوجوانوں سمجھو اس کو، اگر نہیں سمجھو گے تو خدا کی قسم تمہارے مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ صاف لفظوں میں کہتا ہوں، صاف لفظوں میں کہتا ہوں، یہ علماء کب تک باتوں کو چھپائیں گے؟ نہیں چھپائیں گے، چھپانے کا وقت بھی نہیں رہا ہے۔ اب تو تمہاری قسمت کے فیصلے ہونے والے ہیں کہ تم رہو گے یا مٹ جاؤ گے۔ اگر شریعت کو پکڑو گے، سنت کو پکڑو گے تو ابراہیم اکیلے تھے، ایک طرف نمرود کی طاقت تھی، ایک طرف خدائی طاقت ابراہیم کے ساتھ تھی۔
آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آنکھ کر سکتی ہے اندازے کل سے تا پیدا۔ ابراہیم ایک اکیلے، ایک طرف نمرود کی طاقت ہے، بادشاہت ہے، ساری دنیا ہے، ساری طاقت ہے، ایک اکیلے ابراہیم نے مقابلہ کیا اور وہ جیت گئے۔ کیوں جیتے؟ ایمانی طاقت کی بنیاد پر جیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا، فرعون کے پاس حکومت تھی، فرعون کے پاس طاقت تھی، فرعون کے پاس غلبہ تھا، فرعون کے پاس فوج تھی، فرعون کے پاس لشکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف اللہ پر ایمان تھا، اللہ نے غالب کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اگر آج بھی آپ اپنے قرآن کو پکڑ لیں گے، اپنی شریعت کو پکڑیں گے، اپنے محبوب کی سنت کو پکڑیں گے، تو خدا کی قسم حالات بدل جائیں گے، انقلاب پیدا ہو جائے گا، حالات کچھ سے کچھ ہو جائیں گے۔ اللہ ظالموں کے دلوں میں نفرت کے بجائے محبت ڈال دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کیجئے۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے نکل گئے تو قوم کے اوپر جب عذاب آنے لگا، قوم نے دیکھا کہ طوفان آ رہا ہے، آندھی آ رہی ہے، اب تو توبہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے، تو یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے۔ یونس علیہ السلام تو نکل گئے ناراض ہو کر، آہوزاری شروع کی، اے اللہ، اے یونس کے اللہ، ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، یونس کے دین پر ایمان لاتے ہیں، معاف کر دے ہمیں۔ قوم کو احساس ہوا، قوم نے توبہ کیا تو اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے رہیں اور آپ سنی انسنی کرتے رہیں، سنتوں کا جنازہ آپ نکالتے رہیں، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، شادیوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم اسلام کا جنازہ نکال دیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں، یہ بہت بڑی احمقانہ گفتگو اور بات ہوگی اور احمقانہ فکر و سوچ ہوگی۔ اگر سنبھلنا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں تو اللہ کے رسول کے ارشادات کا دامن تھامنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہوش میں آ جائیے، ہوش کے ناخن پکڑیے، معاشرے کو بنائیے اور سمجھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔